السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنی یوٹیوب کی طرف سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے موضوعات ہیں کہ واجد ضیاء ڈی جی ایف آئی اے کو اپنے عہدے سے ہٹایا گیا اور اس کی جگہ ثناء اللہ عباسی کو ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا گیا۔ پہلے یہ اس پہ بات کریں گے۔ دوسری بات کرتے ہیں کہ جاوید لطیف غدار، اس کی ضمانت ہونے کے بعد اس کا کیا بیان آیا اور پاکستان کو پھر لتاڑ دیا۔ اس کے علاوہ سی آئی اے چیف نے خفیہ دورہ کیا پاکستان کا، لیکن پاکستانی پرائم منسٹر ڈٹ کر کھڑا ہو گیا کہ میں کوئی بیسس کوئی اڈے نہیں دوں گا۔ اور اس کے بعد جاوید لطیف کے بعد مریم نواز کا جو ٹویٹ آیا تو اس پر بھی بات کریں گے، اور شہباز شریف اور اس کے بیٹے کے لیے جو سکنجے 2 تیار ہو چکے ہیں اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے واجد ضیاء سے کہ واجد ضیاء کو کیوں ہٹایا گیا۔ یہ کوئی اس طرح نہیں ہوا کہ واجد ضیاء کوئی انکانفیڈنٹ آدمی تھا، بہت مشہور شخص ہے، دیانتدار شخص ہے اور بہت ہی کام کرنے والا انسان تھا۔ اس کی تاریخ آپ سب کے سامنے ہے، جیسے اس نے جے آئی ٹی کو لیڈ کیا، اس کے بعد ایف آئی اے کو کیسے لیڈ کیا۔ لیکن صرف وجہ یہ بنی کہ جب سے یہ شریف خاندان پر $25 بلین روپے کا جو سکینڈل ہے، جو اس کے خلاف ان کے کرپشن کا، اس میں وہ تیزی نہیں آئی جو حکومت چاہتی ہے۔ یعنی کہ ابھی تک ان کو ہاتھ بھی نہیں ڈالا گیا، اگر ہاتھ ڈالا بھی ہوتا اور ان کو ضمانت مل جاتی تو کوئی اور بات تھی، لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ واجد ضیاء کام نہیں کر رہا تھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کا آدمی ہونا چاہیے کہ اس ٹیم کو لیڈ کر سکے اس طریقے سے، یعنی وہ کچھ کمی تھی اس میں، یہ کمی تھی کہ اس ایف آئی اے کے اندر جتنا گند ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ جتنے نائب ڈی جیز ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، کوئی ایف آئی اے کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، جو بھی ہے تو سب گند کا گند ہے، اور وہ اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے تھے اور اس کو وہ طریقہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ان کو میں کیسے سیدھا کروں۔ تو اس وجہ سے اس کو یہاں سے لے جا کر اس کو لگا دیا گیا ہے، پولیس بیورو کا چیف لگا دیا گیا، سربراہ لگا دیا گیا، وہ بھی بہت اہم عہدہ ہے۔ لیکن جو انہوں نے ثناء اللہ عباسی کو لگایا ہے، تو اس میں صرف اس لیے فرق پڑتا ہے کہ ثناء اللہ عباسی بہت ایک مشہور شخص ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو جس نے پاکستان کو گالی دی تھی وہ جو جمعیت علماء اسلام کا تھا، کہ مفتی کفایت اللہ، اس کو کیسے اس نے ڈیل کیا، پھر جمعیت کو اس نے کیسے ڈیل کیا، اور اپنے امن و امان کے لیے اس نے جو کچھ کیا، تو وہ سب کے سامنے موجود ہے کہ بہت دبنگ آدمی ہے۔ تو یہاں انشاءاللہ ڈی جی ایف آئی اے بن کر ان لوگوں کے گرد وہ گھیرا کیسے تنگ کرے گا۔ جو کمی تھی واجد ضیاء میں وہ یہ پورا کر کے دکھائے گا۔ حکومت کی نیت اس وقت کسی کو کوئی ریلیف دینا نہیں ہے، یعنی جس طرح کہ شوگر کا سکینڈل ہے اس میں بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ تو اسی لیے وزیر اعظم نے مناسب سمجھا کہ اس کو بھی کوئی اور اہم عہدے پر لگا دیا جائے، جیسے کہ اس کو لگا دیا گیا واجد ضیاء کو بیورو چیف سربراہ لگا دیا گیا پولیس کا، تو وہ بھی بہت اہم عہدہ ہے۔ لیکن یہاں پر جس کی ضرورت تھی وہ ثناء اللہ عباسی کی تھی۔ ثناء اللہ عباسی کسی کے روب میں دبدبے میں نہیں آتا، وہ کام کو کام سمجھ کے کرتا ہے اور دلیر ہے۔ صرف میں اتنی وضاحت کر سکتا ہوں دونوں کے بیچ میں کہ دلیری کی وجہ سے اس کو یہاں لگا دیا گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے گرد گھیرا کیسے سکنجہ کیسے تنگ ہوتا ہے۔ اور اب جو ایک اور سکنجہ تیار ہے شریف خاندان کے لیے، وہ بھی آپ کو ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن کا کیس آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بسمہ بچی جو گئی سپریم کورٹ میں اور اس کے وجہ سے جے آئی ٹی بنانے کا حکم ہوا لاہور ہائی کورٹ کو، اور لاہور ہائی کورٹ نے جو جے آئی ٹی حکومت پنجاب کو حکم ہوا، تو حکومت پنجاب نے وہ جو جے آئی ٹی بنائی تو اس پر عدم اعتماد کا اظہار ہوا شریف خاندان کی طرف سے۔ تو شریف خاندان کی طرف سے جب عدم اعتماد کا اظہار ہوا جے آئی ٹی پر، تو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس قاسم خان نے اس جے آئی ٹی کو توڑ دیا۔ یعنی یہ ہے ہمارا ملک، اور اس کو اب 15 مہینے ہو گئے ابھی تک وہ جے آئی ٹی نہیں بن سکی۔ تو اس کا حل یہ ڈھونڈا گیا ہے کہ جو
طاہر القادری ہیں وہ ایک بار پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے والا ہے، اور یہ اس بار کوئی جی آئی ٹی بھی نہیں ٹوٹے گا اور کوئی اس میں رعایت ہوگی نہیں. تو اس لیے آپ یقین کریں کہ یہ اسکنجہ بہت خطرناک ہے شریف خاندان کے لیے، اس سے وہ بچ نہیں سکیں گے. یہ آپ کو ابھی چند دنوں کے بعد نظر آ جائے گا. لیکن جیسے اس کے بعد ابھی جو جاوید لطیف، جس کو غدار جاوید لطیف کہا جاتا ہے، اس کو جب آج ایڈیشنل سیشن جج ماڈل ٹاؤن نے اس کو ضمانت دی، اور جب وہ باہر آیا اور اس پر پول نچاور کی گئی. اس ملک میں یہی ایک رواج بن چکا ہے کہ کرپٹ آدمی کو، غدار آدمی کے اوپر پول پھینکے جاتے ہیں. تو وہ اس کے سے جب فارغ ہوا تو اس نے بیان دیا کہ اب جاگ پنجابی جاگ، یعنی یہ بہت خطرناک نعرہ اس نے لگایا. اس سے جو پہلے اس نے جو بیان وطن کے ملک کے خلاف دیا تھا، اس سے بھی یہ بڑی غداری ہے. اور اس نے یہ کہا کہ اب پنجاب اپنے سب صوبوں سے اپنا جائز حصہ لے گا. یعنی دیکھیں، پنجاب کا مقصد ہے پاکستان، میں بار بار کہتا ہوں. یعنی 55% کی آبادی ہے پنجاب کی. پنجاب کے بغیر تو پاکستان ہو نہیں سکتا. تو پنجاب رعایت کرے گا دوسرے چھوٹے صوبوں کے ساتھ. اور یہ ان کا مقصد کیا ہے کہ چھوٹے صوبوں میں جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کو تاؤ دینا، ان کو ذرا دمکا دینا تاکہ وہ اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ان کے لیے ایک ریاست بنے پنجاب. لیکن ایسے ہونے والا نہیں ہے. پنجاب ہی کی تو آرمی ہے، پنجاب ہی کی قربانیاں ہیں اور پنجاب ہی کی اکثریت ہے. تو ایسا شخص، جب اتنا غدار شخص جو اس غداری پر اتر آیا ہے، تو اب اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ اب ہم چیک رکھیں گے ان اداروں پر. یعنی جو ہمارا عدلیہ ہے، کہ یعنی اس کے بعد، یعنی جب اس کو ضمانت تو مل ہی نہیں سکتی. یعنی وہ خود کہہ رہا تھا چیف جسٹس جو قاسم خان ہے کہ ان جیسے لوگوں کو ملک چھوڑ کے چلے جانا چاہیے جو پاکستان کے مخالف بیان دے. تو یہ ان کے لیے پاکستان نہیں ہے. یہ ایک بیان اس نے دیا تھا، خواہ وہ کس نشے میں دیا تھا، کیونکہ آج تک تو اس نے ریلیف دیا ہے اس خاندان کو اور ان کے لوگوں کو. لیکن یہ الفاظ موجود ہے، آن دا ریکارڈ ہے. تو اس نے یہ کہا تھا اور یہ ان کے الفاظ تھے. اور یہ اس میں ضمانت آپ ایڈیشنل سیشن جج دیتا ہے تو یہ بڑی اچنبھے کی بات ہے اور بہت سوچ سمجھ کی بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ یعنی کہ ہر جگہ مافیاز موجود ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ملک ہے یا کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ یہ تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا عوام کو جو اس چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ. اور پھر اس کی ضمانت کے بعد پھر اس قسم کے بیان دینا، یہ اس سے بڑی غداری ہے. اور پھر ایک اور شخص جس نے یہ رپورٹ داخل کیا تھا جاوید لطیف کے خلاف، تو وہاں پر اس شخص کو جو تھریٹ ملا ہے اس کے بھائی نے کیا ہے، منور لطیف اس کا بھائی ہے جاوید لطیف کا. اس نے اس کے خاندان کو تھریٹ کیا ہے، اس کو تھریٹ کیا ہے. اور اس تھریٹ کا بھی ابھی تک کوئی وہ سنوائی نہیں ہوئی کہ یہ شخص جیل میں بیٹھ کر اس کے خاندان اس شخص کو تھریٹ کر رہا ہے جس نے یہ ایف آئی آر درج کرایا تھا. تو یہ اس ملک کا حال ہے، یہ ان اداروں کا حال ہے. اور اس سے ہم امید رکھیں عمران خان سے کہ ان سب گن کو 2-2.5 سال میں صاف کرے. تو یہ کتنی ناجائز یعنی ہمارے مطالبے ہیں اور کتنی ناجائز خواہشات ہیں ہمارے. یعنی ہمارے اوپر تو اگر احسان ہے اس قوم پر تو عمران خان کا ہے. عمران خان کے اوپر قوم کا کوئی احسان نہیں ہے. یعنی یہ سمجھ بوجھتے پھر بھی لوگ ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے، ان پر پول نچاور کرتے ہیں. تو یہ گندگی تو ہم عوام میں ہے اور پھر اس لیے تو اداروں میں ہے کہ عوام اس قسم کے ہیں. تو آپ خود سمجھیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے تھا اور الٹا ان کا کیا ریلیف ملتا ہے. یہ اسی کے پیچھے میں لگا ہوں. اور ہر ولاگ میں یہ بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو، جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے ان باتوں کو، ذرا سمجھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں اور اس وزیر اعظم کے خلاف کیا ہو رہا ہے. یہ سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے اس وقت. اب اگر آپ کپتان کی طرف دیکھیں گے تو اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ امریکہ کو ان کی اپنی زبان، جو ان کا زبان ہوگا اسی طرح میں وہ جو کریں گے وہ میں کروں گا. اور سی آئی اے کا چیف جب آیا پاکستان، اس سے بھی ملاقات سے انکار کر دیا اس نے. اور وزیر خارجہ نے جب فون کیا
تو اس نے اٹینڈ کرنے سے انکار کیا کہ مجھے صدر امریکہ فون کرے گا تب میں اٹینڈ کروں گا۔ یہ تو پہلی بار ہو رہا ہے پاکستان میں۔ آپ ہمارے تو سارے حکمران ان کے پیروں میں گرے رہتے ہیں، اور وہ جس طرح یعنی ان کی تو شلواریں نکالی جاتی ہیں جب وہ امریکہ جاتے ہیں، یعنی شاہدہ خانہ بازی کی تو شلوار اتاری تھی انہوں نے، پتلون اتاری تھی اس ایئرپورٹ پر امریکہ میں۔ یہ ہماری وزراء اعظم کی عزت ہے ان کے نظروں میں۔ اور آج آپ اپنے وزیر اعظم کو دیکھیں اور اس کی بہادری کو دیکھیں، یہ داد آپ کو دینا چاہیے، ہمیں دینا چاہیے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کرے گا۔ وہ تو دور کی بات ہے ایئرپورٹ پر اس طرح جو ہواکارہ بازی کے ساتھ کیا، الٹا تو وہ اس کا فون، ان کی وزیر خارجہ کا فون جب آتا تھا تو یہ لوگ کتنے خوش ہوتے تھے۔ آج وہی عمران خان موجود ہے اس سیٹ پر، تو اس کو فون ریسیو کرنے سے انکار کرتا ہے کہ اس کی کیا مجال ہے مجھے فون کرنے کی۔ مجھے اگر فون کرے گا تو وہ صدر امریکہ کرے گا، میرے پروٹوکول کے لیے وہ چیز ہے، یہ میرا پروٹوکول نہیں ہے۔ تو آپ سمجھیے، اور پھر یہ دیکھیے کہ نہ بیسز وہ دے گا، نہ ان کو کوئی ہوائی اڈہ دے گا، نہ کوئی اسپیس استعمال کرنے کی کوشش اجازت دے گا۔ تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اس ملک میں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم عوام جو ہے، ہم اپنے ملک کے خود دشمن ہیں، اپنے آپ کے دشمن ہیں۔ تو اس پر ذرا غور کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ بات۔ اب جو نیا ڈی جی ایف آئی یہ لگا دیا گیا، انشاءاللہ عوام کی بڑی امیدیں ہیں اس سے، اور انشاءاللہ یہ سرو کر کے دکھائے گا، آپ کی خدمت کر کے دکھائے گا ان لٹیروں سے، ان کی جان کو یہ بخشے گا نہیں۔ یعنی جب 25 ارب کا سامنے کھڑا ہوا ایک ڈھاکہ ہے باپ بیٹے کا، اس کے متعلق ابھی تک کو کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے نہیں ہوا، میں نے آپ کو پہلے تفصیل بیان کر دیا کہ اس میں کمی نہیں تھی۔ واجد ضیاء میں بہت کریڈیبل شخص ہے، لیکن وہ جو دبنگ شخصیت ہونی چاہیے جس میں یہ زور ہو کہ اپنے زور بازو پر بھی کام نکال سکے، تو اپنے نیچے جو عہدیداران ہیں ان سے، تو اس کے لیے یہ شخص منتخب کیا گیا ہے۔ تو اگر یہ اپنے صوبے میں اتنی بڑی جماعت کے بڑی لیڈر کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، اس کو گرفتار کر کے الٹا لٹکا سکتا ہے، تو ان کو کیسے معاف کرے گا؟ اپنے ماتحت لوگوں کو کیسے معاف کرے گا؟ اس لیے اس کو لگا دیا گیا ہے، ثناء اللہ عباسی کو۔ تو یہ بہت ضروری تھا، اور ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ اور جب جاوید لطیف کی بات ہوتی ہے، اگر اس قسم کے آفیسرز کے ہاتھ وہ چڑھ جائے، یعنی پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اپنے عدلیہ کی طرف کہ 124A میں تو ضمانت ہو نہیں سکتی، تو اس کو ضمانت بھی مل گئی۔ اور پھر اسی وقت مریم نواز کا ٹویٹ آتا ہے، اور وہ اس ٹویٹ میں کہتی ہے کہ یہ ایک زبردست لیڈر بن چکا ہے، اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے، جاوید لطیف جیسا شخص اس کے لیے فخر کی بات ہے۔ تو پھر اس پہ آدمی کیا کہہ سکتا ہے اس محترمہ کو، یعنی جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ سیاست نام کس چیز کا ہے، یعنی صرف یہ ہے کہ نواز شریف کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، باقی اس کو سیاست کی اونچ نیچ کا نہ کوئی پتہ ہے، نہ خود بچ سکتی ہے، نہ خود اپنے پارٹی کو بچا سکتی ہے، اور اس پارٹی کو 3-4 حصوں میں تقسیم کر کے یہ عورت دم لے گی۔ اور انشاءاللہ یہ بہت اہم بات ہے اور اچھی بات ہے، اس کی موجودگی پاکستان میں اس کی اہمیت بہت ہے کہ یہ جس طرح کر رہی ہے اپنی مسلم لیگ کے ساتھ، یہ ہمیں چاہیے، کیونکہ مسلم لیگ کے عام آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس خاندان نے اس ملک کا کون سا بیڑا غرق کیا اور کس طرح غرق کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے مسلم لیگ کے اوپر، یہ خاتون، اور اس خاتون کے ہاتھوں یہ پارٹی تقسیم بھی ہوگی اور یہ ختم بھی ہوگی۔ اور اب یہ جو نیا ڈی جی ایف آئی یہ لگا ہے، تو آپ دیکھتے رہیے کہ اس کے ہوتی ہوئے حمزہ شہباز اور شہباز شریف باہر کیسے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہوگا وہ تو پھر عدالتوں کا کام ہے، اور اگر کوئی اصل معنوں میں کوئی جسٹس یا جج ان کو ریلیف نہ دینا چاہے تو ریلیف ان کو نہیں ملے گا۔ ان کا مقدر، میں آپ بار بار کہتا ہوں، ان کا مقدر جیل ہے۔ ان کے اتنے کیسز ہے کہ یہ کوئی بھی چاہے کہ توق کے حساب سے ان کو ریلیف دیتا رہے تو تب بھی یہ بچ نہیں سکتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ہو رہی ہے۔ اور اب جو میں نے آپ کو ذکر کیا طاہر القادری صاحب کا، تو وہ جو دھرنا لے کے آنے والا ہے چند ہفتوں میں، آپ دیکھ لیں گے، تو وہ اس لیے جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ اتنے لوگ شہید ہوئے، 15 لوگوں کو شہید کیا گیا، جس میں 2 خواتین بھی شامل تھی، اور اس ایک خاتون کی بچی بسمہ جس کا نام ہے، اس کے بیان پر سپریم کورٹ نے
ایکشن لیا تھا اور پنجاب حکومت کو کہا تھا کہ فوراً GIT بنایا جائے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس GIT کو توڑ دیا اور ابھی تک نئی GIT نہیں بن سکی۔ تو انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کون روکتا ہے اس چیز کو۔ یہ کام اس کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف آ رہا ہے اسلام آباد، وہ اپنے حق کے لیے آ رہا ہے، تو یہ حق وہ لے کے رہے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا، بس یہی کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا آج، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی میری بات۔ تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو کامیابی عطا کرے اور اس وزیر اعظم کو کامیاب کرے۔ تو جتنے انڈیکیٹر آ رہے ہیں، جتنے اشاریے مثبت اشاریے معاشی طریقے سے آ رہے ہیں، وہ بہت مثبت ہے، تو اللہ سے امید بہت زیادہ ہے۔ تو جاتے جاتے میں عرض کروں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔